معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سابقہ اقوام کے احوال بیان کیے، ان پر جو عذاب مسلط کیے وہ بیان کیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کو بتایا جائے کہ سابقہ امتوں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب نازل کیے، انہیں کس طرح پکڑا اور انہیں کس طرح ہلاک کیا، انہیں کس طرح تہو بالا کیا گیا، تاکہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سبق حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس نے ہم سے عذاب ٹال دیے، اس طرح ہمیں ہلاک نہیں کیا جا رہا، اس طرح ہمیں تباہ نہیں کیا جا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سختی دکھاتا ہے تاکہ مسلمان سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ میرے بھائیوں، سورہ انعام آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے تو ہم نے انہیں پکڑا سختی سے اور تکلیف سے، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو کسی امت پر تکلیف اور سختی اتارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے باز آئیں، ظالم ظلم سے باز آئیں، رشوت خور رشوت لینے سے باز آئیں، گناہوں کی دلالی کرنے والے گناہوں کی دلالی سے باز آئیں، دوسروں کے لیے کام کرنے والے چمچے اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ تمہیں کیا ملتا ہے؟ اپنی آخرت تباہ کرتے ہو۔ ذرا غور تو کرو، تم نے دنیا بنا لی، اپنی قبر کو بنایا ہے؟ اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کتنے بڑے بڑے امیر لوگ تھے، کتنے ظالم لوگ تھے، کتنے جابر لوگ تھے، لیکن وہ سب کے سب مر گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظلم میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے اور بندو تمہارے درمیان میں نے حرام کر دیا ہے۔ ظلم حرام ہے اور ظلم کا انجام بہت برا ہے۔ گناہوں کا راستہ بڑا پرکشش ہوتا ہے لیکن اس کا انجام ہلاکت ہے، برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ لہذا خود کو گناہوں سے بچائیں، برائیوں سے بچائیں اور ظالموں سے عبرت حاصل کریں۔ جو ظالم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور نہ مر رہے ہیں نہ زندہ ہیں، اور جنہیں اپنی اولاد خود اپنے ہاتھوں سے مار دیتی ہے کہ باپ مرے تو ان کی ملکیت پر، ان کی جائیداد پر، ان کی پراپرٹی پر وہ قبضہ کریں۔ میرے بھائیوں، قبر میں آپ نے کتنے سال رہنا ہے؟ پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ کیا اس کے لیے آپ نے تیاری کی ہے؟ ہمیشہ کے لیے آخرت میں رہنا، کیا آخرت کے لیے آپ نے تیاری کی ہے؟ تو اس وقت جو ہمارے سامنے مہنگائی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو ہماری یاد سے منہ پھیرے گا بے شک اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہوا کہ جو شخص، جو قوم، جو افراد اللہ تعالیٰ کی یاد سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سکون ایک غریب مسکین متوکل انسان کو ملتا ہے، کچھ بھی نہ ہو اپنے پاس لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اسے سکون نہ ملے، اس کی زندگی بے چین ہو اور اس کو سکون نہ ملے، سمجھ جاؤ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو ملک کے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ خدا را جن کو اللہ نے دیا ہے وہ غریبوں کی مدد کریں۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کر غریبوں کی مدد کیجیے۔ ہم آپ کے سامنے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ کا دیا ہوا آپ کی امانت سمجھ کر حقداروں تک پہنچا رہے ہیں۔ جس سے ہو سکتا ہے غریبوں کی مدد کریں۔ حکمرانوں، افسروں سے گزارش ہے، خدا را ظلم نہ کریں، پاکستان کا سوچیں، پاکستانی عوام کا سوچیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے بھی نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے غریبوں کی، مسکینوں کی، مجبور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ الحمدللہ اگر دولت ہو اور عثمان غنی کی طرح سخاوت کی جائے، اگر دولت ہو اور غریبوں کی مدد کی جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ الحمدللہ انتہائی مخلص احباب کے ذریعے جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہاں بہتر سے بہتر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اور قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو آباد کر دے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں یہ صلہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ سخاوت اختیار کریں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مجبوروں کی مدد کرتے ہیں۔